تو شاعر کہتا ہے گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، اور اس کی عملی تصویر سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسی ملٹائی ٹیلنٹڈ پاکستانی خاتون جنہوں نے تصاویر میں رنگ بھر کے پرانے زمانے کو رنگین بنا دیا. ہمارے پرانے جو تصویر ہوتی ہے نا بچپن کی، بلیک اینڈ وائٹ والی. اچھا خیر بچپن میں تو ہمارے نہیں آئی تھی بلیک اینڈ وائٹ، کچھ رنگین تھی، ہم اتنے پرانے نہیں ہیں، نو. لیکن یہ آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی کتنی آئیکونک تصاویر ہیں، کتنی آئیکونک فوٹیجز ہیں، اور بچپن سے ہم انہیں بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں. بٹ کیا زبردست کام کیا، اور یہ زبردست جو کام کیا ہے نا، یہ کیا پروڈکٹ ڈیزائنر ماہین سہیل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانی تاریخ کا جو سب سے بڑا انقلاب قرار دیا جا رہا ہے، اس کی مدد سے اور منفرد ٹیکنیکس کی مدد سے صنعت و کمپیوٹرز روبوٹکس میں جو جدت آ رہی ہے، اس کو یوٹیلائز کیا ہے پاکستانی پروڈکٹ ڈیزائنر ماہین سہیل نے. ماضی کی یہ یادگار تصاویر ہیں، یادگار فوٹیجز ہیں، اور یہ وہ فوٹیجز میں پہلے ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان پاکستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خطاب کر رہے ہیں، اور کہیں وائس رائے فیملی کے ساتھ موجود ہیں، اور کتنے اچھے مومنٹ پہ، کتنے اچھے موقع پہ یہ سب ہو رہا ہے. 14 اگست کا مومنٹ، 14 اگست بھی آ رہی ہے جناب، 14 اگست کی تیاریاں بھی جاری ہیں، تو یہ تیاریوں کا حصہ ہی ہے. تو جناب چاہے کرکٹ ہو، سیاست ہو، فیشن ہو یا مارکیٹ کا ہو، ماہین سہیل نے پاکستانی لیجنڈز کی تصاویر کو مزید خوبصورت بنانے کی ایک کوشش کی ہے. وہ رنگین پاکستان کے نام سے ایک انسٹا اکاؤنٹ پر اے آئی کے ذریعے بلیک اینڈ وائٹ یا پرانی جو تصاویر ہے اس کو جدت کا رنگ دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. اس خوبصورت کام پر مزید بات کرنے کے لیے ماہین سہیل نے ہمیں جوائن کر لیا. ان سے بات کریں گے کہ یہ کام ان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے. ماہین السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آئی ایم گڈ، تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا ماہین، آپ نے وہ کر دکھایا جو کہ میرے نزدیک تو شاید ناممکن تھا. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر میں رنگ آپ نے بھرے. یہ بہت زیادہ چیلنجنگ لگتا ہے، اور واقعی یہ چیلنجنگ ہوگا بھی، کیونکہ رنگ کلرز آپ کسی بھی پکچر میں اس وقت ایڈ کرتے ہیں جب آپ نے اس کو دیکھا ہو کہ یہ تصویر کلرفل کیسی لگتی تھی. لیکن مطلب یہ وہ مناظر یا یہ وہ تصویریں جن کو ہم نے شروع سے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھا ہے، تو یہ کتنا مشکل کام ہے. ہاں جی، کام تو مشکل ہے، لیکن ٹیکنالوجی آج کل بہت کافی امپروو ہو رہی ہے، اور ٹیکنالوجی سے وہ چیزیں امپاسبل ہو رہی ہیں جو پہلے پاسبل نہیں تھیں. تو میرا کام اسی چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ ہم کیسے ٹیکنالوجی سے میڈیا میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. اوکے ماہین، وٹ واز یور تھاٹ بیہائنڈ اٹ؟ کیونکہ اے آئی سے بہت دیگر کام بھی ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہمیں آپ یہ بھی بتائیے کہ ایسے کون سے دیگر پروجیکٹس ہیں وہ یادگار، وہ لیجنڈری، وہ آئیکونک کہ جن پہ ابھی تک آپ نے کام کر لیا ہے؟ میں ٹیکنالوجی پہ اس لیے فوکس کرتی ہوں ایز اے پروڈکٹ ڈیزائنر ایز ویل، بیکاز ٹیکنالوجی سے یو کین انیبل سو مینی نیو ایکسپیرینسز. میں ورچوئل ریالٹی میں کام کرتی ہوں، آگمنٹڈ ریالٹی میں کام کرتی ہوں. پاکستان میں ہم نے ایک انوویشن لیب بھی کھولی ہے لمز میں، لاہور میں، جس کے اندر اسٹوڈنٹس کین گو دیر اینڈ یوز ورچوئل ریالٹی ٹو بلڈ نیو ایکسپیرینسز. تو اس طرح کے کافی یونیک ایکسپیرینسز پہ کام کرتی ہوں. یہ اوبیسلی زیادہ فیوچرسٹک ٹیکنالوجیز ہیں، لیکن ان میں ریسرچ از ویری امپورٹنٹ، تاکہ ہم ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں لرن کر پائیں، اینڈ دین وی کین سی ہاؤ وی کین میک دا ہسٹری آف پاکستان مور پرومیننٹ ان دی اسٹوریز. لاہور میں آئی تھنک کچھ میوزیمز ہیں جن میں شرمین عبید کی ڈاکیومنٹریز کین بی پلیڈ ان وی آر، جس میں آپ پاکستان کی ہسٹری کو ریلیو کر سکتے ہیں ورچوئل ریالٹی میں. تو اس طرح کی چیزوں سے آئی ایم ویری انٹرسٹڈ اینڈ فیسنیٹڈ، بیکاز آج کل کی یوتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو لرن اباؤٹ دا ہسٹری. صحیح. اچھا ماہین، مجھے بتائیں کہ یہ یقیناً یہ کام ٹریننگ کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، تو آپ نے کہیں سے سیکھا، کہاں سے سیکھا اور کتنا ٹائم لگا؟ کہیں سے سیکھا تو نہیں، خود ہی میرا شوق تھا، تو آئی اسپینٹ اے لاٹ آف ٹائم آن اٹ. میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیم پہ کام کرتی ہوں، تو اس کے تھرو آئی لرنٹ اے لاٹ اباؤٹ دا ٹیکنالوجی اینڈ دا ماڈلس. اور آپ کام کے بعد بھی مجھے بہت شوق ہے ڈفرینٹ پروجیکٹس کرنے کا. آئی رن اے پوڈ کاسٹ آئیڈینٹی کے بارے میں، جس میں میں کافی آئیڈینٹی کے ٹاپکس پہ فوکس کرتی ہوں کہ جب آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں پیدا ہوتے ہیں، ہاؤ کین یو ہینگ آن ٹو یور
your identity and how can you learn more about that. تو کافی شوق تھا different stories بتانے کا, اور مجھے بہت شوق تھا کہ جیسے پاکستان کی different families کی کہانیوں کو میں کیسے ایلیویٹ کر سکتی ہوں. تو ٹیکنالوجی جو تھی وہ اسکول میں لرن کی, آن لائن لرن کی, باقی لوگوں سے لرن کی, اور جو آئیڈیاز تھے دے ور اوریجنل. اور انسٹاگرام از اے گریٹ ٹول جس کے اوپر یو کین ریچ سو مینی پیپل ایٹ ون ٹائم. تو اٹ آل کیم ٹوگیدر پریٹی فاسٹ. اچھا مہین, ایک اور بات آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی تصویر کے بیک گراؤنڈ کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور یہ یقیناً صرف وہی کر سکتا ہے جس کو رنگوں سے کھیلنا آتا ہو. تو جب آپ یہ کام کرتی ہیں, اسپیشلی بیک گراؤنڈ جب آپ اس میں کلر بھر رہی ہوتی ہیں, اس کو کلرفل بنا رہی ہوتی ہیں, تو دماغ میں سب سے ضروری چیز ہوتی کیا ہے؟ ہاں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دیکھے گا کہ اس میں ڈفرینٹ شیڈس جو ہیں وہ کون سے کلرز ہو سکتے تھے. تو بیکاز ڈیٹا جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے, اٹس ٹرینڈ آن امیجز جو کہ پاکستان سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, تو اکثر جو کلرز واپس آتے ہیں وہ کریکٹ نہیں ہوتے. تو تب مجھے تھوڑی ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ اس زمانے میں لوگ کس طرح کپڑے پہنتے تھے اور کون سے کلر زیادہ پاپولر تھے, اور اس کے تھرو آئی لرن لاٹ اباؤٹ دا ہسٹری کہ اچھا اگر اس وقت گرین زیادہ پہنا جاتا تھا یا بلو زیادہ پہنا جاتا تھا, یا اس شہر میں کلرز کس طرح کے تھے, جو اگر یہ فلیگ ہے وہ کس کلر کا تھا. اور اس ریسرچ کے تھرو آئی ایم ایبل ٹو امپروو دی امیجز, جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر اور امپروومنٹ اس میں ضروری ہوتی ہے. صحیح. تو مہین, اس وقت آپ کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر کام کر رہی ہیں مزید؟ میں 2-3 پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہوں. فیس بک میں AR/VR پہ کام کرتی ہوں ٹو کریٹ ایکسپیرینسز جس میں اگر آپ بہت دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے, یو کین کم ٹوگیدر اینڈ فیل لائک یو آر ان ون روم ٹوگیدر. تو وہ میں کام پہ کرتی ہوں. کام سے باہر میں ایک پوڈ کاسٹ چلاتی ہوں, اس کا نام ہے فیک ID پوڈکاسٹ. یو کین گو ٹو دا ویب سائٹ fakeidpodcast.com. اس کے اندر آئی ریئلی فوکس آن ہیلپنگ انشور کہ جو ایچ انڈیویجول انسان ہے اس کو اپنی آئیڈینٹی بہت اسٹرانگلی سمجھ آئے. بیکاز آج کل لوگوں کی آئیڈینٹی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہو, آپ کس طرح کے پاکستانی ہو, آپ کس طرح کے امریکن ہو. پاکستان میں دیکھتی ہوں کہ لوگ میڈیا, ویسٹرن میڈیا سے بہت انفلوئنس ہوتے ہیں. جب میں پاکستان میں پڑھتی تھی تو ساری کلاسز انگلش میں ہوتی تھیں, اور ہماری اردو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ انگلش میں سب پڑھایا جاتا تھا, اور اس سے آپ کی آئیڈینٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو I thought it was really important کہ ہم اسٹوریز شیئر کریں کہ آپ کی آئیڈینٹی اوور ٹائم کیسے ایوالو ہوتی ہے. تو آئی ایم ریئلی انٹرسٹڈ ان ٹیلنگ اسٹوریز دیٹ وے. امائن, کون سی ایسی اسٹوری تھی کہ جس کو کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مشکل بھی پیش آئی ہو, لیکن وہ کرنے کے بعد آپ کو مزہ بھی اتنا آیا ہو اور وہ آئیکونک بھی ہو, جیسے کہ آپ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور لیجنڈری وسیم اکرم کی جو بلیک اینڈ وائٹ تصاویر تھیں, فوٹیجز تھیں, ان کو بھی کلر کیا. تو ایسا ہی کسی مزید پروجیکٹ کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی, ایک تو ڈفرینٹ تصاویریں ہیں جو کہ رنگین پاکستان میں میں نے کنورٹ کی ہیں. یہ جو وزیر اعظم کی فوٹو ہے وسیم اکرم کے ساتھ, یہ ان کے آسٹریلیا ٹور کے 1990 میں ایک فوٹو تھی, اس کو کنورٹ کیا گیا تھا. تب پروبیبلی کلرڈ فوٹوز ہوتی ہوں گی دنیا میں, لیکن یہ فوٹو فار سم ریزن بلیک اینڈ وائٹ تھی, تو میں نے اس کو کنورٹ کیا, اور یہ ایک ٹیسٹ میچ سے تھی. اور ایک دو اور تصویریں ہیں جو کہ وومن رائٹس کے بارے میں ہیں. ایک فیبرری 12 1983 میں لاٹھی چارج کے بعد کی ایک فوٹو ہے, جو ایک بہت ہی اہم دن ہے پاکستان کی وومن رائٹس موومنٹ کے لیے. تو وہ بھی ایک فوٹو ہے جو کہ میں نے رنگین پاکستان پہ پوسٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے مہین, بےحد شکریہ. اور جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں بڑا مشکل اور بڑا منفرد کام ہے, اور اس کے لیے جناب حاضر دماغی بےحد ضروری ہے. بےحد شکریہ, آپ گفتگو کر رہی تھی ہمارے ساتھ. تو جناب فیصل, جیسے ہم بات بھی کریں کہ رنگ بھرنا کسی بھی بے رنگ چیز میں اس میں جان ڈال دیتا ہے. بالکل جان ڈال دیتا ہے. بہت شکریہ مہین, اور امید ہے آپ اسی طریقے سے مزید رنگوں والی تصویریں بنائیں گی. بناتے ہیں.